بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم جو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے یا جو بات اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی طرف نسبت کرے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ کیونکہ ظلم کہتے ہی کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کے شایان شان نہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یقیناً سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ اس وعید میں مشرک بھی داخل کہ وہ توحید کو اس جگہ سے ہٹاتے ہیں، اور دیگر کفار بھی داخل ہیں۔ یوں ہی اس میں فلموں، ڈراموں یا کسی بھی ذریعے سے کفریات سیکھ کر بولنے یا خوشی سے سننے والے بھی داخل ہیں کہ وہ بھی اللہ کریم کی طرف وہ چیز منسوب کرتے ہیں جو اس کی شایان شان نہیں، اور اس میں زمانہ ماضی اور خصوصاً زمانہ حال کے وہ اسکالرز، دانشور اور مفکر بھی شامل ہیں جو دیدہ دانستہ قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں، نااہل ہوتے ہوئے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کریم پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا شریک گمان کرتے تھے، پھر ان کی اس کے سوا کوئی معذرت نہ ہوگی کہ کہیں گے کہ ہم اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کہ ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ اے حبیب دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا، اور ان سے غائب ہو گئیں وہ باتیں جن کا یہ بہتان باندھتے تھے۔ ثم لم تكن فتنتهم، پھر ان کی کوئی معذرت نہ ہوگی۔ قیامت کے دن کافروں کے پاس اپنے کفر شرک سے معذرت کی کوئی صورت نہ ہوگی سوائے اس کے کہ شرک سے صاف انکار کر دیں گے، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ ان کے متعلق اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا کہ عمر بھر کے شرک ہی سے مکر گئے۔ مشرکین شروع میں تو اپنے جرموں کا انکار کریں گے، پھر دوسرے وقت اقرار کریں گے، اور پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے کہ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتا ہے، اور ہم ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہے کہ ان کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، اور اگر ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ کہ جب تمہارے پاس تم سے جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو کافر کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان، ولید، نضر اور ابو جہل وغیرہ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک سننے لگے تو نظر سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا، زبان کو حرکت دیتے ہیں اور پیلوں کے قصے کہہ رہے ہیں جیسے میں تمہیں سنایا کرتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا کہ ان کی باتیں مجھے حق معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اس کا اقرار کرنے سے مر جانا بہتر ہے، اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کافروں کے قرآن پاک کو پرانے قصے کہنے سے مقصد کلام پاک کا وحی الہی ہونے کا انکار کرنا ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ دوسروں کو اس سے روکتے اور خود اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور دوسروں کو اس سے روکتے ہیں، یعنی مشرکین لوگوں کو قرآن شریف سے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے دوسروں کو روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو سرور عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکتے تھے، اور خود بھی دور رہتے تھے کہ کہیں کلام مبارک ان کے دل میں اثر نہ کر جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، جو مشرکین کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے روکتے تھے اور خود ایمان لانے سے بچتے تھے، لیکن بظاہر پہلا قول ہی صحیح ہے کیونکہ یہاں جمع کا صیغہ بیان ہوا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا پھر یہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی حالت دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوفناک حالت دیکھیں گے، اور اس وقت کافر کہیں گے کہ اے کاش کہ اس طرح ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب تبارک و تعالی کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں تاکہ اس ہولناک عذاب سے بچ سکیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بلکہ پہلے جو یہ چھپا رہے تھے وہ ان پر کھل گیا، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ بل بدا لهم، بلکہ ان پر ظاہر ہو گیا، جیسا کہ اوپر اسی رکوع میں ذکر ہو چکا ہے کہ مشرکین سے جب فرمایا جائے گا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں تو وہ اپنے کفر کو چھپا جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم
مشرک نہ تھے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جب انہیں ظاہر ہو جائے گا کہ جو وہ چھپاتے تھے، یعنی ان کا کفر اس طرح ظاہر ہوگا کہ ان کے اعضاء و جوارح ان کے کفر و شرک کی گواہیاں دیں گے، تب وہ دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے۔ اسی کا فرمایا جا رہا ہے کہ کافر اگرچہ دنیا میں لوٹائے جانے اور ایمان لانے کی تمنا ظاہر کر رہے ہیں، لیکن ان کے ایمان لانے کی تمنا سچی نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ پہلے جو یہ اپنا مشرک ہونا چھپا رہے تھے وہ ان پر کھل گیا، اور اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جسے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ زندگی تو صرف دنیاوی زندگی ہی ہے اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، اور اگر تم دیکھو جب انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم، فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا تھا، یہ ان کافروں کا مقولہ ہے جو قیامت کے منکر ہیں، اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو قیامت کے احوال اور آخرت کی زندگی، ایمانداروں اور فرمانبرداروں کے ثواب، کافروں اور نافرمانوں پر عذاب کا ذکر فرمایا تو کافر کہنے لگے کہ زندگی تو بس دنیا ہی کی ہے، اور جب ہم مرنے کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ کافروں کا تو عقیدہ یہ تھا کہ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، اور اسی اعتقاد کی بنا پر کہ ان کی زندگی غفلت کا شکار تھی، لیکن مسلمانوں پر بھی افسوس ہے کہ ان کا تو قطعی عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اعمال کا جواب دینا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ یہ بڑے افسوسناک صورت ہے۔ چنانچہ اس مفہوم میں بزرگوں نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر بڑی حیرت ہے جو ہمیشگی کے گھر جنت کی تصدیق تو کرتا ہے، لیکن کوشش دھوکے کے گھر دنیا کو پانے اور اسے سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس شخص پر تعجب ہے جو احسان کرنے والے کی معرفت کے بعد اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور شیطان لعین کی سرکشی کو جاننے کے بعد اس کی اطاعت کرتا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب نہیں ہوتا جو عمارت بنا کر چھوڑ جاتا ہے، بلکہ اس پر تعجب ہوتا ہے جو اس عمارت کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا۔ حضرت وہیب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے لیے یہ بات کیسے مناسب ہے کہ وہ دنیا میں ہنسے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے قیامت کے دن کی فریادیں ہیں، گردشیں اور خوفناک مناظر ہیں۔ قریب ہے کہ سخت رعب اور خوف سے اس کے جسم کی جوڑ کٹ جائے۔